ڈسائیڈ کرو کیا مجھے بتانا چاہتے ہو. ارشدنی، اس سے ہے مرشد، میری رہنمائی کرو، کس لیے مجھے بلا رہے ہو. یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ جس پر ابن قیم نے کتاب الروح میں لکھا. ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، حالانکہ وہاں بہت سی سچی باتوں کا انکار بھی کیا گیا، اس پر اس نے یہ لکھا. 7.5 صدیاں جو دین اسلام کی گزر چکی ہیں، ابن قیم نے اپنے عہد میں کہا ہر صدی کے ہر سال میں امت ہر شہر میں اس حدیث پہ عمل کرتی آئی ہے. اتنی پکی حدیث ہے اور اتنا پکا مسلمانوں کا یہ دستور ہے. اب تیسری بار جب بلاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اب اس کے مکمل سگنل آ چکے ہیں، مکمل متوجہ ہو چکا ہے، اور یہ تمہارا حق ہے کہ تم نے کرنا ہے، بھاگ نہیں جانا. تدفین کے بعد یوں کھڑے رہنا ہے، اس کو بلانا ہے ماں کے نام کے ساتھ ملا کر. فرمایا جس وقت وہ کہے گا بتاؤ، اب تم نے بولنا شروع کرنا ہے. کروڑوں امریکہ کسی ایک قبر کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، چونکہ قبر وہ گڑھا ہے ہی نہیں جس کو ہم قبر سمجھ رہے ہیں. قبر آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی، جہاں برزخ میں اصل بندے کا مقام ہے. وہاں کے لیے کوئی بجلی آج تک بنی ہی نہیں. لیکن یہ دین اسلام کی برکت ہے. ایک غریب سا بیٹا چند منٹوں میں اپنے والد والدہ کی قبر کے لیے اے سی سے بڑا اہتمام کر سکتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اب تم بولو. اب بولنا کیا؟ عربی میں. بندہ ہے پنجابی، بولو عربی میں. ہاں اگر تمہیں عربی نہیں آتی تم پنجابی بولو، اگلا تو عربی بھی سمجھتا ہے. کیا بولو؟ یہ جملہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو نا یہ لفظ، آپ زندہ سلامت بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو زندگی لمبی دے، صحت و عافیت کے ساتھ. آج آپ کو جو عالم نہیں، عربی نہیں جانتے، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں ٹرانسلیشن کروں گا تو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کہا آپ سے. لیکن قبر میں جب آپ کو کوئی کہے گا بیر کھڑے ہو کے، تو یہ سرکار کی نسبت کا فیض ہے. تمہیں عربی سمجھ بھی آئے گی، عربی بولنا بھی شروع کر دو گے. ترجمہ کیا ہے؟ اذکر، یاد کر. اے قبر والے یاد کر. کیا یاد کر؟ ما خرجت علیہ من الدنیا، اپنے اس عقیدے کو یاد کر جو پوری زندگی تو نے سنبھال کے رکھا. ما خرجت علیہ من الدنیا، موت سے ایک دن پہلے کیا، ایک گھڑی پہلے بھی تو نے نہیں بدلا، کیونکہ تبھی انسان کا خاتمہ بالخیر ہو تو پھر ہی پار ہوتا ہے. ما خرجت علیہ من الدنیا، جس عقیدے پر تو تھا کہ تیری روح نکل گئی اسے یاد کر. آج وقت ہے یاد کرنے کا. کیا عقیدہ؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. تو نے زندگی میں ہر سانس میں یہ عقیدہ رکھا، تو بولتا رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ تو نے گواہی دی. اے قبر والے اپنی زبان سے یہ گواہی دہرانا شروع کر دے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا اور آخری نبی مانا. یہ یاد کر. تو نے قرآن کو امام مانا، تو نے اسلام کو دین مانا. یہ روین کر اس بات کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب باہر والا قبر کے باہر یہ پڑھتا ہے، اندر والا جسے 3 بار تم نے بلایا تھا وہ متوجہ ہو کہ سننے کے فوراً بعد وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. دونوں جہانوں میں رابطہ کروانے والی اور کوئی چیز نہیں سوائے اسلام کے. کروڑوں امریکہ مل کر کسی ایک قبر والے کا بھی باہر والے سے رابطہ نہیں کروا سکتے. یہ اس دین کی برکت ہے، یہ نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ ہے سرکار کی شریعت کی برکت. جو طریقہ بتایا، اب ہمیں اپنے کانوں سے سن کر جو بات اب آپ میری سن رہے ہیں، مثلا ہمیں اپنے کانوں سے سنی ہی بات کا اتنا یقین نہیں جتنا سرکار نے کے کانوں نے جو سنی ہمیں اس کا یقین ہے، اور انہوں نے بتا دیا اور ہم تک حدیث پہنچی. تو سرکار فرماتے ہیں اب اندر جو ہے وہ قبر میں تدفین کے فوراً بعد کا موقع ہے.
فوراً بات کی، مٹی ڈالی جانے کے بعد، اور یہ ورد شروع ہو گیا ہے، اندر قبر والا کر رہا ہے، اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولی والقرآن و امامی والاسلام و دینی، یہ اندر وہ پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی منکر نکیر آ گئے ہیں۔ منکر نکیر آ کر حیران رہ گئے ہیں، یہ عجیب بندہ ہے، ہم نے پوچھنا تھا مر ربو کا، تو پھر اس نے کہنا تھا اللہ ربی، ہم نے پوچھنا تھا ما تقول فی ھذا الرجل، پھر اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا تھا، ہم نے پوچھا ہی نہیں، یہ پہلے ہی ورد کر رہا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر نکیر دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ آج ہم ایسی عجیب قبر میں آئے، یہ تو پہلے ہی جواب دے رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ سے رابطہ کرتے ہیں وہ، اب کیا کرنا ہے، یہاں سوال تو کیا ہی نہیں، تو رب فرماتا ہے یہاں سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں، تم اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ یہ ہے حدیث جس پر امت ہر صدی میں عمل کرتی رہی، قبرستان بھکی شریف کا ہے، اور یہ تلقین کی حدیث یہ پڑھی گئی تو سرکار فرماتے ہیں اب باہر کھڑا ہو کے جو تلقین کر رہا ہے، اندر فرشتے کے آنے سے پہلے منکر نکیر سے پہلے ورد شروع ہو گیا، تو اتنا فائدہ اتنا فائدہ اتنا فائدہ پہنچے گا کہ آگے وہ سوال ہی نہیں کرے گا۔ یہ جو کاروائی تھی جس پر سارا مدار ہے اگلے سارے مراحل کا، ان سوالوں میں پاس ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اور فیل ہوگا تو جہنم کا کھل جائے گا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ دروازہ جنت کا کھل گیا۔ اب یہاں پر صحابہ نے سوال کیا، اگر وہ سوال نہ کرتے تو آج ہم سے کوئی پوچھتا تو کوئی جواب نہیں تھا۔ سوال یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بندے کی امی کا نام ہی نہ آتا ہو تو پھر کیا کریں؟ یعنی ضروری نہیں جسے دنیا میں جہاں بھی دفن کیا جا رہا ہو دفن کرنے والے اس کی امی کا نام بھی جانتے ہوں، ویسے روٹین میں ابا کا نام زیادہ مشہور ہوتا ہے، رشتہ داروں کو صرف امی کا نام آتا ہوتا ہے، اور وقت تدفین کا ہے، مٹی ڈالی جا چکی ہے، امی کا نام ہی نہیں آتا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی متبادل فرما دو کہ ہم ابا کا نام لے لیں، ہم ٹھہر کے آ کے یہ عمل کر لیں، دوسرے دن پوچھ کے آ جائیں، یا یہ کریں ہی نہ چھوڑ دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا ضرور ہے، کرنا بھی اسی وقت ہے، اور نام بھی امی کا ہی لینا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ فرمایا ینسبہ الی امہ حوا، اگر اس کی امی کا نام نہیں آتا تو بڑی امی کا تو سب کو آتا ہے، مائی حوا سلام اللہ علیہا کا نام تو سب کو آتا ہے، فرمایا اس کی امی کے نام کی جگہ اس کے نام کے ساتھ ایڈ کرو حوا کا نام، یا خالد ابن حوا، فرمایا پھر بھی جاگے گا، پھر بھی سنے گا، پھر بھی تمہاری گفتگو اندر دہرانا شروع کر دے گا۔ اب سرکار نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کرم کرنے میں، آگے یہ تو ہمارا کردار ہے کہ ہم کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں۔ اور یہاں صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا، اگر آج جو مسلکی اختلاف ہے جن لوگوں کا ہمارے ساتھ، مثلا جو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا چاہیے، تو جن کے مسلک میں یا رسول اللہ نہیں بول سکتے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، ان کے مسئلے میں یا زید کیسے بولیں گے، یا خالد کیسے بولیں گے، یا بکر کیسے بولیں گے؟ لہٰذا عمل وہی کرے گا جو سنی ہوگا، عقیدہ جن کا یہ ہو کہ قبر والا بت ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا، عمل وہی کرے گا جس کا عقیدہ اہل سنت والا ہے۔ تو یہ کتنا اہم عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، یعنی یہ وہ فارمولہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کسی کو حدیث پڑھائی تو آپ نے خوش طبی کرتے فرمایا میں نے تو تمہیں ایک درم دینار لیے بغیر مفتی پڑھا دی ہے، حالانکہ اس حدیث کے لیے تو دور ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑتا ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں بکی شریف والو میں نے تمہیں مفت سنا دی ہے۔ اور یہ وقت روز آتا ہے، کتنے لوگ روزانہ فوت ہوتے ہیں،
مومن فوت ہوتے ہیں، اور باہر کھڑے ہو کر یہ لفظ بولنا کوئی مشکل نہیں. ہم نے ویسے اس کے اشتہارات بھی چھپوائے، اس کا ترجمہ بھی، اس کے حوالے بھی کہ یہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے. تو اب تھوڑا سا کام کرنے سے آگے اتنا فائدہ ہو سکتا ہو قبر والے کا کہ جنت کا دروازہ کھل سکے، تو ہمیں پھر اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خالق کائنات جل جلالہ حاجی نظر صاحب کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور ہمیں آخری سانس تک دین متین پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.